آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب پر فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ ہو تیری محنت کا ذکر داستانوں میں، ہو تیرا بول بالا آسمانوں میں، تیرا حوصلہ سب کو حوصلہ دے، ہو تجھ سے روشنی شب کے کاروانوں میں۔ 31 جولائی اور ہفتہ وار جے کے بینک ڈائری کا آج کا شمارہ لے کر ہم اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے تمام سننے والے قبول فرمائے ہمارا خلوص و پیار بھرا سلام، پربہار آداب، محبت بھرا ست سری اکال اور خوشیوں بھرا جولے۔ دوستو، ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جیسے جے کے بینک آپ کے مالی معاملات میں آپ کا خیال رکھتا ہے، ویسے ہی ہم سب کو صحت کے بارے میں سنجیدگی سے ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کووڈ کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ آپ سبھی سے استدعا ہے کہ آپ کووڈ-19 پروٹوکول پر کسی بھی لاپرواہی کے بغیر عمل کریں، فیس ماسک پہنے رکھیں، مناسب سماجی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور منہ باقاعدگی سے دھوتے رہیں اور ویکسین لگائیں۔ کووڈ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کووڈ مناسب برتاؤ کے ان اہم اصولوں پر عمل درآمد لازمی ہے۔ دوستو، جے کے بینک کی امیج کو بہتر اور اسے قومی سطح پر ایک باوقار مالیاتی ادارہ بنانے کی اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے بینک کے ایم ڈی این سی ای او بلدیو پرکاش نے گزشتہ دنوں 2 الگ الگ ملاقاتوں کے دوران نئی دلی میں منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ڈاکٹر بھگوت کراڈ اور سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف فائنانشل سروسز منسٹری آف فائنانس سنجے ملہوترا کے ساتھ ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر کراڈ نے جے کے بینک کی طرف سے جموں و کشمیر اور لداخ میں مساوی ترقی کے حکومت کے ویژن کو پورا کرنے کے منصوبوں کو سراہا۔ جے کے بینک کو ایک اہم اسٹیک ہولڈر قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر کراڈ نے کہا کہ بینک کو وسیع اور مؤثر طریقے سے نوجوانوں میں خود انحصاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آتم نربھر بھارت کے حصول کی جانب اپنی کوششوں کو مزید بڑھانا چاہیے۔ اس سے قبل بلدیو پرکاش نے ڈاکٹر بھگوت کراڈ کو بینک کی حالیہ کارکردگی اور کارپوریٹ گورننس فریم ورک کو مضبوط بنانے کے ساتھ کاروباری ترقی کو تیز کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ جموں و کشمیر اور لداخ کے مالیاتی ڈھانچے میں بینک کی نظامی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے وزیر مملکت برائے خزانہ کو بینک کے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ علاوہ ازیں بلدیو پرکاش نے ڈاکٹر کراڈ کو حکومت کی سرپرستی میں بینک کی جانب سے سیلف امپلائمنٹ ایکو سسٹم کی تشکیل اور وسعت کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا، جن کا مقصد ان کے بقول نوجوان انٹرپرینورز کو ان کے محل وقوع، صنف اور حیثیت سے قطع نظر ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں مالی اعانت اور ہینڈ ہولڈنگ کے ذریعے ان کو اپنی ایسپریشنز کو پورا کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ دریں اثنا سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف فائنینشل سروسز منسٹری آف فائنانس سنجے ملہوترا سے اپنی علیحدہ ملاقات کے دوران ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش نے انہیں بینک کی جانب سے ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات بشمول فینیکل 7 سے فینیکل 10 کی مائگریشن جیسے اہم اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بینک کے انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک کے لیے حال ہی میں بینک کو دیے گئے ایوارڈ کے بارے میں بھی ان کو آگاہی دی۔ دوستو، جے کے بینک کے لیے گاہکوں کی سہولت اور ان کو دستیاب ہماری خدمات کی بہتری ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آف لائن موڈ میں جہاں ہماری برانچز میں تعینات ملازمین آپ کی خدمت اور مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہیں آن لائن موڈ کے ذریعے آپ کی خدمت اور رہنمائی کے لیے کئی ایک ٹولز مہیا رکھے گئے ہیں، جن میں کانٹیکٹ سینٹر کی سروس کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے گاہکوں کے فیڈ بیک اور بڑھتی کسٹمر کالز اور کوئریز کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک نے اپنے کانٹیکٹ سینٹر کو مزید فعال اور ریسپانسو بنانے کے لیے کچھ اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں اس سینٹر کو جدید ٹیکنالوجی اور اضافی مین پاور سے لیس کرنا شامل ہے۔ یہ اپ گریڈڈ کانٹیکٹ سینٹر کل یعنی 1 اگست 2022 سے 2400 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا اور آپ کی کوئریز کو احسن طریقے سے ایڈریس کرے گا، جس سے ہمیں یقین ہے کہ کال ویٹ ٹائم کو کافی حد تک کم کیا جائے گا اور اس میں بتدریج نئی سروسز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ہمارے کانٹیکٹ سینٹر نمبر سے آپ واقف تو ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارا کانٹیکٹ سینٹر نمبر ہے 1800-890-2122۔
سامعین، اپنے گاہکوں کی سہولت کے پیش نظر جموں کشمیر بینک نے حالیہ دنوں اپنے بزنس ٹائپس کو مزید وسعت دیتے ہوئے میسرز اومکار نیسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نامی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ ان کے ایک نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ رائل نیسٹ ہل ویو اپارٹمنٹس، جو کہ سینک کالونی جموں میں ابھر رہا ہے، کے حوالے سے بینک کے گاہکوں کو آسان فائنانس فراہم کرنے کی راہ کو ہموار کرے گا۔ جنرل مینیجر اور ڈویژنل ہیڈ جموں سنیت کمار کی موجودگی میں زونل ہیڈ جموں راجیش دوبے نے بینک کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ ومل کمار نے بحیثیت ڈائریکٹر میسرز اومکار نیسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اس مفاہمت نامے پر اپنے دستخط کیے۔ معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سنیت کمار نے کہا کہ بینک نے اپنے صارفین کی سہولت اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر یہ معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بینک کے کسٹمرز اس معاہدے سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینک کے صارفین کو معاہدے کے تحت بینک اور کمپنی کی جانب سے دی جانے والی رعایات سے بڑی حد تک فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینک اپنے معزز صارفین کی ضروریات اور فوائد کو ملحوظ نظر رکھ کر مستقبل میں بھی اس طرح کے مزید معاہدے کرتا رہے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ومل کمار نے جموں کشمیر میں انٹرپرینورشپ کو فروغ اور بے روزگار نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے JNK بینک کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروجیکٹس جہاں روزگار پیدا کرتے ہیں، وہیں تعمیراتی سرگرمی سے منسلک دیگر چھوٹے کاروباریوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے خصوصاً کاروباری برادری کی حمایت کے حوالے سے JNK بینک کے کلیدی رول کی بھی سراہنا کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی معاہدے کے تحت ان خریداروں کو خصوصی رعایت دے رہی ہے جو اپنے قرضے JK بینک سے حاصل کریں گے۔ سامعین، JNK بینک نے گزشتہ دنوں پلوامہ ضلع کے درسو علاقے میں ایک نئی شاخ قائم کی۔ زونل ہیڈ پلوامہ طارق علی نے معزز گاہکوں اور دیگر افراد کے اجتماع کے درمیان کلسٹر ہیڈ نیلوفر جان کی موجودگی میں برانچ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر لوگوں کے ساتھ تبادلے خیال کرتے ہوئے زونل ہیڈ نے کہا کہ یہ برانچ یہاں کے لوگوں کو عالمی معیار کی بینکاری اور مالیاتی خدمت فراہم کرنے کے لیے کھولی گئی ہے تاکہ ان کی مختلف ضروریات کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بینک کی دیگر شاخوں کی طرح یہ شاخ بھی اپنے کیچمنٹ ایریا کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کنونشنل بینکنگ سے اوپر آ کر ڈیجیٹل بینکنگ چینلز استعمال کریں، کیونکہ یہ خدمات نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ تیز اور آسان بھی ہیں۔ موقع پر موجود لوگوں نے درسو جیسے دور دراز علاقے میں بینکنگ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بینک انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، JNK بینک آئے دن آپ کو اپنے اکاؤنٹس کی حفاظت اور اپنی ٹرانزیکشنز میں شفافیت کو ہر قیمت پر بنائے رکھنے کے لیے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ قانون کے پابند رہیں اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے کبھی بھی اپنے اکاؤنٹس، اپنے پیسے یا کرپٹو کرنسی ہولڈنگز کو استعمال نہ ہونے دیں۔ واضح رہے، دہشت گردی کی مالی معاونت یا اس نیت سے فنڈز اکٹھا کرنا یا فراہم کرنا کہ ان فنڈز کا استعمال دہشت گردی کی کارروائیوں یا دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کی حمایت کے لیے کیا جا سکے، ایک مجرمانہ فعل اور قابل سزا عمل ہے۔ اس لیے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خبردار اور محتاط رہ کر اپنے پیسے، کرپٹو کرنسیز یا پھر اپنے بینک اکاؤنٹس کو ایسی ملک دشمن کارروائیوں کے لیے نہ استعمال کریں، نہ ہونے دیں۔ سامعین، JNK بینک اپنے ان گاہکوں کو راحت دینے کے لیے پیش رہتا ہے جو کسی جائز وجہ سے بینک سے لیے گئے قرضے ادا نہ کر پائے ہوں۔ اسی جذبے کی ایک کڑی کے طور پر بینک نے 15 لاکھ روپے تک کے قرضہ جات جو نان پرفارمنگ ایسٹس قرار دیے گئے ہوں کے لیے اسپیشل قرض مکتی OTS اسکیم 2022 لانچ کی۔ قرض مکتی OTS اسکیم 2022 کے تحت ایسے اکاؤنٹس اہل ہوں گے جن کی پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس 31 مارچ 2022 تک 15 لاکھ روپے سے کم ہوگی اور جنہیں ڈاؤٹ فل 3 اور لاس ایسٹس کے زمرے میں کلاسیفائی کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اسکیم کے تحت وہ اکاؤنٹس بھی اہل ہوں گے جن کے حوالے سے عدالتوں یا DRTs میں کیسز پینڈنگ ہوں اور جہاں صارفیاتی ایکٹ 2002 کے تحت بینک نے پہلے ہی نوٹسز اجرا کی ہوں۔ ایلیجبل بارورز سے گزارش ہے کہ وہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے جلد از جلد اپنی بینک شاخ سے رابطہ قائم کریں۔ واضح رہے، اسکیم 16 ستمبر 2022 تک نافذ العمل رہے گی۔
دوستو، ڈیجیٹل انڈیا حکومت ہند کا ایک اہم پروگرام ہے جس کا مقصد ملک کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانا ہے۔ کسٹمرز مختلف ڈیجیٹل پروڈکٹس اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز کی روح سے اپنے روزمرہ کے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ ریٹیل سٹور سے سرکاری دفاتر سے بینکس تک ہر جگہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ حکومت ہند ملک میں ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ دینے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے ایک حصے کے طور پر حکومت کا مقصد ایک ڈیجیٹل طور پر بااختیار معیشت بنانا ہے جو فیس لیس، پیپر لیس اور کیش لیس ہو۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کئی فائدے ہیں، جیسے کہ یہ استعمال کرنا کافی آسان ہے، ٹرانسپیرنٹ اور سیکیور ہے، وقت کو بچاتا ہے، بر وقت ادائیگی کو یقینی بناتا ہے اور صارف کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت ڈیجیٹل پروڈکٹس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بینکوں اور سرکاری اداروں کی طرف سے فراہم کی جانے والی ای سروسز کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے JNK گورنمنٹ نے 25 جولائی کو ایک ہفتے تک چلنے والے ڈیجیٹل ویک کا انعقاد کیا۔ اس ڈیجیٹل ویک پروگرام میں لوگوں کے لیے مختلف اداروں کے IT انیشیٹیوز کی نمائش کی گئی، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈیجیٹل میلہ JNK UT کے ہر ڈسٹرکٹ میں منایا گیا، جہاں ڈیجیٹل سولوشنز اور نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت سب سے بڑی تقریب SKICC سری نگر میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور بینکس نے اپنی ای سروسز کی نمائش کی۔ اس ضمن میں JNK بینک نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے اسٹال کے ذریعے بینک کے مختلف اور منفرد ڈیجیٹل پروڈکٹس کے بارے میں آگہی دی۔ اس کے علاوہ JNK بینک نے UT کے دیگر اضلاع میں بھی ڈیجیٹل ویک کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریبات میں بھی شرکت کی۔ اس تناظر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ JNK بینک آئے دن اپنے ڈیجیٹل پروڈکٹس کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھاتا ہے اور نئے پروڈکٹس بھی وقت کی ضرورت کے مطابق مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرتا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا مہم کی روح سے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا ایک اہم رول ہے۔ JNK بینک بھی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو اپنے صارفین تک پہنچانے میں پیش رہتا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام ڈیجیٹل پیمنٹس کا ایک لازمی حصہ ہے تاکہ ملک میں ایک جامع اور مؤثر معیشت قائم ہو۔ یہ بات اہم ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے طریقوں سے کووڈ-19 وبا کے دوران مناسب سماجی دوری برقرار رکھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس لین دین کا صاف و شفاف ماحول بنانے میں ایک اچھا قدم ہے۔ JNK بینک نے اپنے صارفین کے لیے کئی طرح کے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز مہیا رکھے ہیں، جن میں M-Pay، UPI، QR کوڈ، انٹرنیٹ بینکنگ اور پیمنٹ گیٹ وے سولوشن قابل ذکر ہے۔ ہم اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈیجیٹل پروڈکٹس کا استعمال کر کے اپنا قیمتی وقت بچائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اور اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ JNK بینک کو گزشتہ ہفتے کس شعبے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کے آپشنز تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن سیکیورٹی یا انفارمیشن سسٹمز۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے انفارمیشن سیکیورٹی۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میل موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے زاہد احمد ڈار، بج بہارا اننت ناگ، جموں ڈویژن سے ستیش کمار، ٹھاٹھی ادھم پور، اور لداخ سے کونچک گیلسن، ولیج ڈومکر لیہ۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو JNK بینک کی طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے JNK بینک کی کس نئی شاخ کا افتتاح کیا گیا۔ آپ کے آپشنز ہے ڈورو، ڈوڈا یا درسو۔ آپ کے جوابات ہمیں 3 اگست 2022 بدوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ID ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ البتہ اپنے ای میلز میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو لیتے ہیں رخصت اگلی اتوار تک۔ جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔ ابھی آپ سن رہے تھے JK بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ، جموں کشمیر بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری۔ JK بینک ڈائری، JK بینک ڈائری، JK بینک ڈائری، JK بینک ڈائری۔